بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سفیان، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، حاسد میں خوشی نہیں ہوتی، غمگین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا اور بدخلق کے لیے سرداری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اے رسول خدا کے فرزند، کچھ اور نصیحتیں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے سفیان، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جا تو عابد ہوگا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو تو مسلمان ہوگا۔ جیسی تم لوگوں سے دوستی چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسی دوستی رکھو، تب تم مومن ہوں گے۔ بروں سے دوستی نہ رکھ ورنہ تو بھی برے عمل کرنے لگے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے اور اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا رکھتے ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا کے فرزند، کچھ اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو بغیر قبیلے کے عزت اور بغیر حکومت کے ہیبت چاہے، اسے چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے۔ میں نے کہا، اے رسول خدا کے فرزند، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے والد نے 3 بہترین ادب کی باتیں سکھلائیں اور فرمایا، اے بیٹے، جو بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا، جو بری جگہ جاتا ہے متہم ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے 3 اہم نکات حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ بزرگوں اور صاحب علم افراد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض کے حصول کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہنا ضروری ہے، تاکہ ان کے علم، تجربات اور مشاہدات کے فیضان اگلی نسل میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہیں۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف حصول علم کی جستجو میں ہمہ وقت متحرک رہا کرتے تھے۔ ان کی نجی ملاقاتیں بھی علم کی قندیلوں سے روشن ہوا کرتی تھیں۔ تیسری اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے معاشرے میں امن و امان اور سکون تھا، جبکہ آج ہم نے امر بالمعروف کے کام سے نظریں چرا لیں اور نہی عن المنکر کو بھی چھوڑ دیا۔ بہت سی برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، جس کی وجہ سے معاشرہ مسلسل تباہی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپنانے والا بنائے۔ آمین۔